بندگی کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک فیصلہ، ایک وعدہ۔ بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چند عبادات ادا کر لیں اور زندگی باقی اپنی مرضی سے جئیں۔ بندگی ایک مکمل طرز حیات ہے، ایک ایسی اطاعت ہے جو سوچ، جذبے، عمل، تعلقات، حتیٰ کہ سانسوں تک کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتی ہے۔ جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل ایک عہد کرتا ہے کہ اب میری زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل، ہر فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ کلمہ صرف زبان سے نکالنا کافی نہیں، یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی گواہی ہے کہ اب نہ میں اپنی خواہشات کا غلام ہوں، نہ دنیا کا، نہ کسی انسان کا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی ہے عہد بندگی، اور اس عہد کے تقاضے بہت گہرے اور سنجیدہ ہیں۔ بندہ وہی ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ جیسے غلام کو اختیار نہیں ہوتا کہ کیا پہنے، کیا کھائے، کہاں جائے، ویسے ہی سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی ہر مرضی چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم آدم کا واقعہ اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تم کیا کھاؤ گے، اس نے کہا جو آپ کھلائیں گے۔ کیا آپ پہننا پسند کرو گے، کہا جو آپ پہنائیں گے۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب، میں غلام ہوں، میری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم بھی اللہ کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں؟ کیا ہماری ترجیحات، خواہشات، خواب سب اللہ کی رضا کے تابع ہیں؟ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے بندگی صرف عبادات نہیں بلکہ مکمل تسلیم و رضا ہے۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں بندگی کی مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ بندگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو توڑیں۔ جب دل کہے بدلہ لو، بندگی کہتی ہے معاف کر دو۔ جب دنیا کہے جھوٹ بول کر بچ جاؤ، بندگی کہتی ہے سچ کہو، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جب نفس کہے حرام آسان ہے، بندگی پکارتی ہے حلال کی تنگی برداشت کر لو، رب کی رضا بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بندگی کی عملی تصویر تھی۔ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، فرشتہ حاضر ہوا کہ اجازت دیجئے ان بستیوں کو الٹ دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میرا رب راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہوتی ہے بندگی، جہاں انسان اپنے درد، اپنی عزت، اپنی انا سب اللہ کے سامنے رکھ دے۔ عہد بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں رب پر بھروسہ رکھیں، اس کی رضا کو اول رکھیں اور اپنی پوری زندگی اس کے سپرد کر لیں۔ بندگی کا اجر دنیا میں سکون قلب ہے، عزت ہے، اور آخرت میں جنت ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب کو رک کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے واقعی اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد بندگی نبھایا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی در کھلا ہے۔ آئیے آج دل سے کہہ دیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری زندگی، ہماری چاہت، ہمارا ہر لمحہ صرف تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے۔ ہمیں سچی بندگی کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔